نے مکے میں نازل فرمائے۔ سورہ فاتحہ کی وجہ تسمیہ تو سب سے پہلے یہی صورت نظر آتی ہے، تو گویا سورہ فاتحہ قرآن کو کھولنے والی ہے، اسی نسبت سے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سورت کو 7 مثانی بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ مختصر ہونے کے باوجود اس میں کتاب مقدس کے اساسی مقاصد اجمالی طور پر آ گئے، اسی لیے اس سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے اور اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن گویا پورے آگے آنے والی آیات اور سورتوں کا لب لباب ہے۔ سورہ فاتحہ کی حیثیت آپ حضرات اس طرح سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کی حیثیت قرآن کے دیباچہ کی بھی رکھی ہے اور قرآن کے خلاصہ کی بھی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی تمام تعلیمات کا خلاصہ اس میں اختصار کے ساتھ آ گیا ہے۔ بنیادی مضامین قرآن کریم کے بنیادی مضامین 3 ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت۔ توحید کو مختصراً سمجھیے، اس سورت کی ابتدائی 2 آیتوں اور چوتھی آیت میں توحید کا بیان ہے، اور اس سورت کے اندر تیسری آیت میں قیامت کا ذکر ہے۔ 5ویں اور 6ٹھی آیت میں نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے۔ یوں ہی اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات بھی مذکور ہیں، اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت، اسی سے استعانت اور استقامت و ہدایت کی دعا کا حکم بھی ہے۔ تذکرہ اسی طرح انبیاء اور صلحاء کا تذکرہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور بچنے کی تلقین بھی ہے۔ تو دوسری طرف ان قوموں کے روش سے بچنے کی تلقین ہے جو اپنی علمی اور عملی کج روی کی وجہ سے اللہ کے غضب اور عذاب کے مستحق ہو گئے۔ یہ دعویٰ بلا خوف تردید کیا جا سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک بے مثال دعا ہے، معارف کا بیش بہا خزانہ ہے، اور قرآنی علوم کا ایسا شفاف آئینہ ہے جس میں 113 سورتوں کی جھلک ہم مختصر وقت میں دیکھ سکتے ہیں۔ گویا کہ 113 سورتوں کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کے اندر جمع فرمایا ہے۔ شاید یہ جھلک بار بار دکھانے کے لیے ہی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے سورہ فاتحہ کی عظمت اور سورہ فاتحہ کتنی جامع اور مانع صورت ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہاں میں نے مختصراً سورہ فاتحہ کا خاکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے، اور آئیے اب سورہ بقرہ کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے، جو کہ 286 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ کی وجہ تسمیہ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ چونکہ سورت میں بقرہ کا لفظ بھی آیا ہے
اور گائے ذبح کرنے کا واقعہ بھی مذکور ہے، اس لیے اسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ گائے کے ذبح ہونے کا واقعہ مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور آپ اس کو غور سے سنیں۔ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے کو مار ڈالا، یعنی بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کا قتل کر دیا گیا، مال کو ہتھیانے کی غرض سے۔ پھر رات کی تاریکی میں ناک اٹھا کر کسی دوسرے کے دروازے پر ڈال دیا تاکہ قاتل بچ جائے، بری ہو جائے، اور اس پر قتل کا دعویٰ کر دیا، جس کے گھر کے پاس ڈالا۔ قریب تھا کہ مدعی اور مدعا علیہ کا خاندان ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا لیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور اس کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے کا حکم دیا۔ ایسا کرنے سے مقتول زندہ ہو گیا اور زندہ ہونے کے بعد اپنے قاتل کا پتہ بتا کر مسئلے کو حل فرما دیا۔ اور اس واقعے کے ہوتے ہی کئی عقیدے سامنے آئے، ان میں سے دو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اتفاق سے انہی ایام میں بنی اسرائیل کا ایک گروہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کر رہا تھا، اور جب یہ واقعہ یعنی مقتول زندہ ہو کر کے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی تو باز بعد الموت پر ایک حجت قائم ہو گئی۔ دوسرے گائے کی عقیدت و محبت کے متعلق ہے۔ مصریوں کے ساتھ طویل عرصہ تک رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دل میں گائے کی جو عقیدت و محبت رچ بس گئی تھی، گائے ذبح کرنے کا حکم دے کر اس کی تردید اور توہین بھی کر دی گئی۔ گائے ذبح کرنے کی حکمتیں آپ کے سامنے کچھ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی 3 حکمتیں تھیں۔ نمبر 1 قاتل کی نشاندہی، نمبر 2 عقیدہ بعث بعد الموت پر حجت، نمبر 3 گائے کی محبت و عقیدت کی تردید۔ گائے کی محبت و عقیدت کی تردید۔ اس صورت کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن کریم کے ذکر سے ہوئی ہے۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد اور مادی معجزات بھی عطا کیے گئے، لیکن قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا علمی معجزہ تھا۔ اس سورت کے حروف مقطعات میں سے الف لام میم کے ساتھ ہوئی ہے، یعنی اس سورت کی ابتدا الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ انداز عربوں کے لیے غیر مانوس تھا۔ اس انداز نے ان کی توجہات اپنی طرف مبذول کر لیں اور توجہ سے بات سننے پر مجبور ہو گئے۔ قرآن کریم کی جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، وہاں قرآن کریم کی عظمت و صداقت اور اعجاز و حقانیت کا تذکرہ بھی ہوا ہے، جس کی وجہ سے علماء کی ایک بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ حروف لا کر حقیقت میں قرآن کو انسانی کاوش قرار دینے والوں کو چیلنج کیا گیا کہ اگر واقعی قرآن کریم خود ساختہ کلام ہے تو تم بھی ان حروف میں سے جنہیں تم شب و روز استعمال کرتے ہو ایسا ہی کلام بنا لو۔ تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز ہے، تمہیں اپنی قوت گویائی پر ناز ہے، تمہیں زبان دانی پر ناز ہے، جس کی وجہ سے تم اپنے مقابلے میں سارے انسانوں کو عجم یعنی گونگا کہتے ہو۔
لیکن تاریخ گواہ ہے نہ کل کے کافروں نے اس چیلنج کو قبول کیا، نہ آج کے قبول کر سکے اور نہ قیامت تک انشاءاللہ قبول کر سکیں گے۔ اور قرآن کریم کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکا اور نہ قیامت تک پیش کر سکے گا۔ اور پھر اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 مومن، نمبر 2 کافر، نمبر 3 منافق۔ مومنین کی نمایاں صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 ذکر فرمائی ہیں۔ نمبر 1 ایمان بالغیب، یعنی ان حقائق پر ایمان جن کا حواس سے ادراک نہیں کیا جا سکتا، یعنی حواس سے خمسہ سے ادراک نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کو جانا جا سکتا ہے تو وحی ربانی، وحی الہی کے ذریعے سے جانا جا سکتا ہے۔ آئیے ان کو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ نمبر 1 جنت، نمبر 2 دوزخ، نمبر 3 حشر و نشر، نمبر 4 حساب، نمبر 5 جزا وغیرہ۔ نمبر 2 اقامت صلاۃ، یعنی نماز کو شرائط اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے مستقل ادا کرتے رہنا۔ ادائے زکوٰۃ کا تذکرہ قرآن کریم کے پہلے پارے میں ہے۔ قرآن کریم میں عام طور پر نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے ہی ذکر آیا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کے حق کا لحاظ رکھا ہے اور ان کی رعایت فرمائی ہے۔ انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ دونوں قسم کے حقوق ادا نہ کرے، یعنی حقوق اللہ بھی ادا کرے اور حقوق العباد بھی ادا کرے۔ اگر ان دونوں حقوق کی رعایت کرتا ہے تو وہ کامل مومن ہے، اور اگر کوئی ایک حق کو ادا کرتا ہے اور دوسرے حق کو ضائع کرتا ہے تو وہ کامل مومن نہیں بلکہ وہ زمین اور اس دھرتی پر بوجھ ہے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان کا تذکرہ پہلے پارے میں ہے۔ ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان جو مختلف زبانوں میں انبیاء و رسل پر نازل کی گئیں، آخرت کی تصدیق کا بھی تذکرہ پہلے پارے میں ہے۔ آخرت کی ایسی تصدیق جس میں شک کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ اہل ایمان کا تذکرہ پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ 4 آیات میں فرمایا ہے۔ نمبر 1 کفار کا تذکرہ 2 آیات میں، منافقین کا تذکرہ 13 آیات میں۔ منافقین کی اوصاف آپ کے سامنے ذکر کرو جو بہت اہم ہے، کیونکہ نفاق بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ ان 13 آیات میں منافقوں کے 12 اوصاف اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں۔ مسلمانوں پر لازم ہے، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کوئی ان اوصاف بد سے اپنا دامن بچا کر رکھے۔ یہ اوصاف اور علامت درج ذیل ہے۔ اور ایک بات کہوں تاکہ آپ کا فائدہ ہو، نفاق جس کے دل میں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا انجام بہت برا بیان فرمایا۔ یہ کہا جائے منافقین کا، ایک تو منافق ہیں اور ایک نفاق کی بیماری۔ منافقین کا انجام اللہ نے بہت برا بیان فرمایا ہے، ان المنافقین فی درک الاسفل من النار۔ بہرحال آئیے ہم نفاق کی علامتیں آپ کے سامنے جو تو پہلا پارہ ہے اس کے تحت چل رہی ہیں وہ ذکر کرتا ہوں۔ 13 میں سے نمبر 1 جھوٹ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2 دھوکہ، نفاق کی کیا ہے؟ منافق کی علامت ہے کہ جب کیا کرے گا، کوئی چیز وعدہ کرے گا تو دھوکہ دے۔ نمبر 3 عدم شعور۔ نمبر 4 قلبی بیماریاں، دل کی بیماریاں یعنی حسد، تکبر اور حرص وغیرہ۔ نمبر 5 مکر و فریب۔ نمبر 6 صفاحت۔ نمبر 7 احکام الہی کا استہزاء۔ نمبر 8 زمین میں فتنہ و فساد۔ نمبر 9 جہالت۔ نمبر 10 ضلالت۔
نمبر 11 تذبذب، نمبر 12 اہل ایمان کا تمسخر مذاق۔ اس پہلے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم اور حضرت حوا کا قصہ جو ابلیس لعین کے ساتھ پیش آیا، حقیقت میں ساری انسانیت اور اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کا قصہ ہے۔ یہ قصہ حق اور باطل، خیر اور شر کے درمیان دائمی کشمکش کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس پہلے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ آدم کی خلافت، یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت شان بتاتا ہے۔ انہیں عرضی خلافت عطا کی گئی، ایسے علم سے نوازا گیا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ ملائکہ کو ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے بنو آدم اس امر کے پابند ہیں کہ وہ زمین پر اللہ کے حکموں کو نافذ کریں اور دنیا کے نظام ویسے چلائیں جیسے اللہ چاہتا ہے۔ اور اس سورت کے اندر، اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہود کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یوں تو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، لیکن ان کے بارے میں سب سے زیادہ تفصیلی بحث سورہ بقرہ کرتی ہے۔ سب سے زیادہ وضاحت سے سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ پہلا پارہ تقریباً پورا ہی ان کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ انعامات خداوندی، اس تذکرے میں سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو بے شمار ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ مثلا ان کے اندر کثرت سے انبیاء علیہم السلام کا مبعوث ہونا۔ نمبر 2، انہیں دنیاوی خوشحالی عطا کی گئی۔ نمبر 3، عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا گیا۔ نمبر 4، فرعون کے مظالم سے نجات عطا کی گئی۔ نمبر 5، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی اور فرعون نے ان کا تعاقب کیا تو سمندر میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ نکالے اور فرعونیوں کو غرق فرما دیا۔ نمبر 6، ان پر ظلم و ستم ڈھانے والوں کو ان کی نظروں کے سامنے ماں لشکر کے ڈبو دیا گیا۔ نمبر 7، صحرائے سینا میں وہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، ان کے کھانے کے لیے اللہ رب العزت نے من و سلوہ کا نزول فرمایا اور سائے کے لیے ٹھنڈے بادلوں کا انتظام فرمایا، اور پینے لیے پانی کی تلاش ہوئی تو پتھر سے 12 چشمے جاری فرمائے۔ اس صورت کے اندر کفران نعمت کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، ناشکری کی، ناقدری کی، اور بتدریج کفران نعمت کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے حق کو چھپایا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچھڑے کو معبود بنا لیا، دست سینہ میں بے صبری اور حرص و طمع کا مظاہرہ کیا، اریحہ شہر میں متکبرانہ انداز میں داخل ہوئے جبکہ انہیں عاجزی کے ساتھ داخل ہونے کا حکم دیا گیا، انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کیا، بار بار برعہدی کے مرتکب ہوئے، ان کے دل سخت ہو گئے تھے، انہوں نے کلام اللہ میں لفظی اور معنوی تحریف کی، شریعت کے بعد احکام پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کرتے رہے، وہ بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، انہیں مادی زندگی سے مبالغے کی حد تک محبت تھی، مقرب فرشتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے، سحر و کہانت میں بے حد دلچسپی رکھتے تھے، ان کے ہاں ایسے عملیات کو قبول عام حاصل تھا جن کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر کے عشق پرورش فسق کی راہ ہموار کی گئی۔
بدعملی کے باوجود جنت کے واحد ٹھیکیدار اپنے آپ کو گردانتے تھے اور وثوق سے اور مکمل اعتماد کے ساتھ کہتے تھے کہ جنت کے ہم ہی ٹھیکیدار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے مخالف جتنے بھی فرقے ہیں سب کے سب باطل ہے اور ان کے پاس جنت میں جانے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سوچنے اور عبرت کی نصیحت کی بات یہ ہے، کہیں ان خرابیوں میں سے کوئی خرابی ہم مسلمانوں میں تو نہیں پائی جاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہود پر انعامات اور ان کو کفران نعمت اور جرائم کے تفصیل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جن کی عظمت شان کو یہود اور نصارہ دونوں تسلیم کرتے تھے اور فخریہ طور پر ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضرور کرتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ تھے۔ آزمائشوں پر ثابت قدمی۔ یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں میں ڈالا، لیکن ہر آزمائش اور ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ والد کی بت پرستی سے بیزاری کا معاملہ ہو، قوم سے ٹکراؤ کا معاملہ ہو، نمرود سے بحث و مباحثہ کا معاملہ ہو، آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ ہو اور وطن سے ہجرت کرنے کا واقعہ ہو، بیوی اور بچوں کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑنے کا واقعہ ہو، یا لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا دردناک واقعہ۔ اللہ کے خلیل علیہ السلام ہر مقام پر ثابت قدم رہے اور ان کے قدموں میں ذرہ برابر لغزش نہ آئی۔ دعاؤں کا ثمرہ۔ اس ثابت قدمی کی برکت تھی کہ ان کی دعائیں قبول ہوئیں۔ مکہ پرامن شہر بنا، وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق میسر آیا، اور سب سے بڑی دعا جو قبول ہوئی وہ یہ کہ اللہ نے قریش کی نسل سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس پارے کے اندر ملت ابراہیمیہ سے اعراض کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ حضرت خلیل علیہ السلام کی مآثر اور مفاخر بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی سے وہی شخص اعراض کر سکتا ہے جو شقی احمق اور خواہشات کا غلام ہو۔ یہود و نصارہ واقعی ایسے ہی تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت تو کرتے تھے، مگر ان کا ذوم باطل یہ تھا کہ نجات حقیقت کی اتباع میں نہیں بلکہ یہودیت اور نصرانیت کی اتباع میں ہے۔ حنفیت کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نے حنفیت یعنی دین اسلام کی طرف دعوت دیں، جو کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے۔ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر قبول نہ کریں تو ان کا انکار اور گمراہی کسی دلیل کی بنا پر نہیں ہوگی بلکہ ضد اور عناد کی بنا پر ہوگی۔ ضد اور مخالفت ان کی عادت تھی، اس کا تذکرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عناد کی گندگی میں پڑا رہنے دیں، اللہ ان سے نمٹ لے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے اگر یہود و نصارہ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑے رہیں تو اس پر تعجب نہ کرو، کیونکہ ضد اور مخالف ان کی عادت ہے۔ اگر انہوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب نمٹ لے گا، وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ گویا کہ آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ ان کی اصلاح کیجئے۔ اگر یہ آپ کی بات کو مان کر کے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا اور ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر انہوں نے اپنی اصلاح نہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان سے نمٹ لے گا اور ان سے نمٹ لے گا اور اچھی طریقے سے نمٹ لے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کار خیر کو کرنے کی اور اس سے ذریعے سے